وہ امور جن میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام میں سب سے اول درجہ پر فضیلت نصیب فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد مردوں میں سب سے اول مشرف با اسلام ہوئے اور کسی دوست کے ساتھ بغیر مشورہ اور صلاح کے ایمان لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے حویلی کے سیر میں مسجد بنائی اور اس میں نماز پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ابتدا کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر سب سے پہلے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد کے لیے اپنی رقم خرچ کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو 2 تختیوں کے درمیان جمع کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جو سب سے پہلے حج کے اسلام میں پہلے حج کے امیر بنے، جبکہ دوسرے حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر بنے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو سب سے پہلے اسلام میں حج کے امیر بنے، جبکہ دوسرے حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے امیر بنے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخص ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم سے رخصت ہونے کے اختیار کی اطلاع پانے پر سب سے پہلے آنسو بہائے، جس پر تمام صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں اس زمین سے اٹھوں گا، میرے بعد سب سے پہلے ابوبکر صدیق اس زمین سے اٹھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو وہ پہلا شخص ہوگا جو میری امت سے جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو اسلام میں خلیفہ رسول اور خلیفۃ المسلمین کے نام سے موسوم کیا گیا۔